السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال الله تعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ يدينا سهل لنا أشغالنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا
سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين چٹھی چادر ببلا والی داغ نہ لاویں جڑیاں چٹھی چادر ببلا والی داغ نہ لاویں جڑیاں حشر دہاڑے پھر آنکھیں گا ہائے ربا کی بڑیاں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہماری جمعہ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج مسلمان مجموعی طور پہ پریشان نظر آتے ہیں، خاص کر کے ہماری اسلامی ریاست ترک ہو گیا، شام ہو گیا اور اس کے ساتھ ملحقہ کئی ممالک زلزلے کی لپیٹ میں ہے۔ زلزلے نے بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس کر ڈالی، بڑے بڑے مضبوط مکانات کہ ان لوگوں نے جب ان کو تعمیر کیا ہوگا، بنایا ہوگا، تو ان کے ذہن میں یہ چیز دور تک نہ ہوگی کہ اس طرح بھی ہو جائے گا کہ ہلکا سا جھٹکا زمین دے گی تو یہ سارے کے سارے مکانات زمین بوس ہو جائیں گے۔ لیکن وہ رب ہے، اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر اس نے اپنی طاقت کا اظہار کر ڈالا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، فرمایا اے لوگوں بے شک اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کی گھڑی جب قریب آئے گی تو بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ ہم سے تو ابھی چھوٹے زلزلے ہی برداشت نہیں ہو رہے ہیں، تو ان زلزلوں کی شدت یا ان کی حدت کا عالم کیا ہوگا جن کو سب سے بڑا بڑے کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے، جب وہ کہہ رہی ہے کہ بے شک قرب قیامت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اب اللہ کا ڈر، اس کے کئی سارے معنی بیان کیے گئے کہ بندے کے دل میں تقوی ہونا چاہیے، اور اتنا بندہ ڈر بھی نہ جائے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھے۔
اور اتنا رحمت پر اور امید بھی نہ ہو جائے کہ اللہ کا خوف دل سے ختم ہوتا چلا جائے۔ ایمان کے بارے میں جو حدیث شریف ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ اگر صرف ڈر ہی ڈر ہے، اللہ کی رحمت پہ امید نہیں ہے تو بھی غلط ہے۔ اگر صرف امید ہے ڈر نہیں ہے تو بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ اللہ کا ڈر بھی بندے کے دل میں ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ اب جو زلزلے آنے کے اسباب ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کے نتائج ہیں۔ جس طرح کے اعمال ہوں گے ویسا تمہیں پھل دے دیا جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے، ویسے تو آج کل ہم اس بھیانک صورتحال سے گزر رہے ہیں، مجموعی طور پہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اسی کے ہی لے گئے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان میں سے چند اسباب ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ جب تم کوئی بھی فیصلہ کرو، کوئی بھی بات کرو تو اس میں عدل کو مد نظر رکھو، انصاف کو مد نظر رکھو۔ خواہ تمہارا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، خواہ اس زمرے میں تمہاری والدہ کیوں نہیں آ رہی، والدی کیوں نہیں آ رہا، بیٹا کیوں نہیں آ رہا، بیٹی کیوں نہیں آ رہی، بھائی کیوں نہیں آ رہا، بہنی کیوں نہیں آ رہی، جو بھی آ رہا ہے، جو بھی قصوروار ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ اس معاشرے سے عدل کا جنازہ اٹھ جائے۔ جس معاشرے میں عدالت کا نظام کمزور ہو جائے پھر زلزلے نہیں آنے تو اور کیا ہو گیا۔ آج ہم عدل کو چھوڑ چکے ہیں، عدل کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان معاشر لگا ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کو قیامت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان 7 بندوں میں سے جو پہلا بندہ ہے الامام العادل، جو بندہ، جو بادشاہ زمین پہ عدل قائم کرتا ہوگا، انصاف قائم کرتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج عدل ہے، آج انصاف ہے، آج جو طرفدار ہیں کہاں سے اٹھاؤں بڑوں کی باتیں، کہاں سے لاؤں کہ جنہوں نے اسلام کو کس طرح چلایا، نظام عدالت کو کس طرح مضبوط کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو ایک شخص نے
ایک مقدمہ کروا دیا جس میں عمر فاروق کو بھی نامزد کر دیا، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں۔ جب آپ عدالت میں پہنچے تو قاضی نے ادباً کھڑے ہو کے آپ کو اپنی مسجد پہ بٹھایا، آپ نے فوراً اس کو معزول فرما دیا، تو کہے کا قاضی ہے کہ میں تیرے سامنے بطور مجرم آیا ہوں، بطور امیر المومنین نہیں آیا ہوں، تو نے اپنی کرسی پہ مجھے بٹھا دیا، تو کیسے عدل کرے گا؟ اس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں عدل کا درس دیا، اس طرح ہمیں عدل و انصاف کی تعلیمات دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے بیٹے سے بد کرداری ہو گئی، شراب نوشی ہو گئی۔ آج تو جناب کوئی پولیس والے کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا، آج تو کوئی ایم این اے کو جو اس کے ساتھ چلنے والا ہے، جس کی دوستی ہے یا تھوڑی بہت ہی دعا سلام ہے یا جس کی کسی واسطے سے دعا سلام ہے، اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ فلاں ایم این اے کا بیٹا نہیں یا فلاں ایم این اے کا دوست کے دوست ہے، اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا ورنہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہنا۔ عدل اس طرح گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے بدکرداری ہو گئی، غلطی ہو گئی، شراب نوشی ہو گئی۔ عمر کو چل گیا پتہ، گھر میں صاحبزادہ کھانا کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کھانا کھا کر میرے پاس مسجد نبوی میں آ گیا۔ مسجد نبوی میں گئے، حضرت عمر نے خود اس کو سزا دینے کا حکم دیا۔ ان کا بیٹا شادی شدہ تھا، چونکہ اسلام میں جو زانی کی سزا ہے شادی شدہ کی، وہ اس کو سنسار کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس وقت تک سزا دینی ہے جب تک مارنا جائے۔ حضرت عمر کے سامنے آپ کے بیٹے کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، سامنے سنسار کیا جا رہا ہے۔ بیٹا کہا تو مجھے معاف کر دو، میں تجھے پاک کر رہا ہوں، یہاں پہ سزا مل جائے گی، آخرت میں تجھے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ کہاں سے نہ ہوئی عدل کا نظام جو ہمارے بڑوں نے قائم کیا؟ کہاں سے نہ ہو؟ یہ نظام عدالت ہے، یہ نظام عدل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس ہے چوری کا، اس کا نام فاطمہ تھا، تو معزز قبیلے کی عورت تھی، آقا علیہ السلام نے آپ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معزز گھرانے کی عورت ہے، معزز قبیلے کی عورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم یہاں پہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دے۔ یہ نظام عدل ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں قائم کر کے دکھایا ہے، لیکن یہاں پہ تو طرفداریاں ہوتی ہیں۔ مجھے کہاں سے عدل ملے گا، کہاں سے انصاف ملے گا؟ میری عدالتیں گراوٹ کا شکار، میرے آفس گراوٹ کا شکار، میرا دارالخلافہ گراوٹ کا شکار، پھر زلزلے نہیں آ رہے تو اور کیا ہونا ہے؟ اور یاد رکھیں گرامی قدر حضرات، یہ جو عدل ہے اس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ بھی ہے اور انفرادیت کے ساتھ بھی ہے، یعنی بندے کی اجتماعی زندگی کے ساتھ بھی عدل کا تعلق ہے اور بندے کی انفرادی زندگی کے ساتھ بھی عدل کا تعلق ہے۔ لیکن ہم اجتماعی طور پہ بھی عدل سے محروم ہو گئے اور انفرادی طور پہ بھی عدل سے محروم ہو گئے۔ عدل کا جنازہ نکل گیا، عدل اٹھ گیا ہم سے۔ اگر عدل نہ اٹھتا تو یاد ہے نا وہ بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تشریف لے کے جا رہے تھے تو زلزلہ آ گیا، عمر گھبرائے نہیں ہیں۔ واہ، جن لوگوں نے عدل قائم کیا ہوتا وہ گھبراتے نہیں ہوتے، ان کے کوڑوں کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے۔ عمر نے زمین پہ کوڑا مارا، فرمایا کیوں حرکت میں آتی ہے، کیوں حرکت میں آتی ہے؟ عمر نے تم پر انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کرے اوپر ہو رہا، کیوں عدل میں کیوں حرکت میں آتی ہے؟ 1400 سال تک سعودی عرب کی زمین حرکت میں نہیں آئی، 1400 سال تک
اب جب وہاں پہ بھی عدل کا جنازہ نکلنے لگا تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں وہاں پہ بھی زلزلہ آیا۔ اب اس یہ تو ہے اجتماعی طور پہ کہ جو ہمارے اجتماعی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں، قتل کا بدلہ قتل ہو چکا ہے، نہیں ہوا۔ یہاں پہ تو پیسے دے دیوا کے صلح کروا دیتے ہیں، جیبیں بھری جا رہی ہے۔ وہاں پہ شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا گیا؟ نہیں کیا۔ وہاں پہ جو غیر شادی شدہ زانی ہے اس کو 100 کوڑے مار دیے گئے؟ نہیں مارے گئے۔ شرابی کو سزا دے دی گئی؟ نہیں دے دی گئی۔ چور کو سزا دے دی گئی؟ نہیں دے دی گئی۔ یار اگر کسی والد کی یہاں ڈیوٹی کرتے اگر ان کے رولز فالو نہ کریں جو ان کے ضوابط ہوتے فالو نہ کریں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک دو بار سمجھاتے ہیں، بھائی انسان بن، بندہ بن، تو ہمارے رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہمارے رولز کو فالو نہیں کر رہا۔ لیکن جب بندہ باز نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو سزا بھی ہوتی ہے، اس کو نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کہیں بائن ہو تو پھر کئی بار قید بھی رکھا جاتا ہے، کئی سال۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بھائی مالک ہے، اس نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ قوانین عطا فرمائے ہیں، کچھ ضوابط عطا فرمائے ہیں، اور مجھے اور آپ کو کئی بار سمجھایا انسان بنو، انسان بنو، یہ رستہ نہیں ہے جس طرح تم چل پڑے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہے تو میرے ساتھ کون سا پیش آ رہا ہے؟ یہ مصیبت اس کے سر پہ گری ہے، کون سی میرے سر پہ گری ہے؟ تو آج عدل کا جنازہ نکالا ہے۔ جس طرح عدل کا تعلق بندے کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، اس طرح عدل کا تعلق بندے کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں آنکھیں عطا فرمائے، ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہمیں پاؤں عطا فرمائے، ہمیں کان عطا فرمائے، ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، ہمیں سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، ہمیں قوت غضبیہ یعنی غصے والی قوت عطا فرمائی۔ اب قوت اس کی عطا کر رہے ہیں، قوت ناصرہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ، یہ ساری کی ساری اس کی عطا کردہ قوتیں ہیں۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جس ذات نے یہ قوتیں عطا کی ہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائے، عدل ہے یا اس کے خلاف استعمال کی جائے؟ کیا عدل ہے؟ اس کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو قوت گوئی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی قوت۔ اب انصاف کیا تھا؟ انصاف یہی تھا کہ جب ہم زبان کو کھولنے لگے تو رابطہ اپنے مالک سے کرتے تھے۔ میرے مالک، میں زبان کو حرکت دینے لگا، کیا یہاں پہ اس زبان کو حرکت دینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر بارگاہ خدا بندی سے اجازت ملتی زبان کو کھول لیتا، اگر بارگاہ خدا بندی سے اجازت نہ ملتی تو زبان کو بند رکھتا۔ عدل کا تقاضا یہ تھا، لیکن میرے رب نے منع فرمایا، گالیاں نہیں نکالنی، میں تو نکالتا ہوں۔ میرے رب نے منع فرمایا کہ اس زبان سے غیبت نہیں کرنی، میں تو کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ اس زبان سے کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، میں تو دیتا ہوں۔ منع کیا گیا اس زبان سے برے کلام نہیں کرنے، میں تو کرتا ہوں۔ یہ زبان بنائی گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے، یہ زبان بنائی گئی تھی اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، یہ زبان بنائی گئی تھی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنے کے لیے، یہ زبان بنائی گئی تھی رسول اللہ کی ذات پہ سلام کے تحفے شامل کرنے کے لیے، یہ زبان بنائی گئی تھی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، یہ زبان بنائی گئی تھی میٹھی گفتگو
گفتگو کے لیے، اچھی گفتگو کے لیے اگر میں اس کو ان مقاصد سے ہٹ کے استعمال کروں تو کیا یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ یہ ناانصافی ہے۔ عدل کا جنازہ اس طرح نکل چکا ہے، اجتماعی زندگی سے بھی عدل کا جنازہ نکل چکا ہے اور انفرادی زندگی سے بھی عدل کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے قوت سامعہ عطا فرمائی، یعنی سننے کی قوت۔ تو تقاضا کیا تھا کہ جب بھی قوت سماعت کو میں استعمال کرنے لگا تو رابطہ اپنے رب سے قائم کرتا، میرے مالک میں قوت سامعہ کو استعمال کرنے لگا، کیا یہاں پہ قوت سامعہ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اجازت ملتی تو کھول لیتا، استعمال کر لیتا، نہ ملتی تو رک جاتا۔ قوت سامعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی کہ اس سے میرا قرآن سنا جائے، اس سے میرے نبی کا فرمان سنا جائے، اس سے میرے نبی کی نعتیں سنی جائیں، اس سے میرے نبی کے بارے میں گفتگو سنی جائے، اچھی گفتگو سنی جائے۔ لیکن میں اس کان سے کیا سنتا ہوں؟ یہ نہ سنتا ہوں۔ میں اس کان سے گانے سنتا ہوں، میں اس کان سے بھی حیائی کی باتیں سنتے ہوئے خوش ہوتا ہوں۔ کیا یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ یہ ناانصافی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ عدل کا جنازہ کس قدر نکل چکا ہے۔ مجھے آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، آنکھیں کس لیے دی تھی کہ ان سے کعبہ شریف کی زیارت کی جائے، اللہ توفیق دے، حجر اسود کی زیارت کی جائے، ان سے قرآن کی زیارت کی جائے، ان سے مسجد کی زیارت کی جائے، ان سے رسول اللہ کی حدیثوں کی کتابوں کی زیارت کی جائے، ان سے والدین کی زیارت کی جائے، ان سے بچوں کی زیارت کی جائے، بچوں کو دیکھا جائے۔ لیکن میں اس آنکھ سے کیا دیکھتا ہوں؟ میں اس آنکھ کو برائی کے لیے استعمال کرتا ہوں، میں اس آنکھ سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بیٹی کو تنگ کرتا ہوں، اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا ہوں، نجس استعمال کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے یہ انصافی ہے یا ناانصافی ہے؟ ناانصافی ہے۔ جب عدل کا جنازہ نکل جائے گا تو زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہو۔ اسی طرح مجھے اللہ رب العزت نے قوت شہوانیہ عطا فرمائی، یعنی شہوت کی قوت جو کہ ہر انسان میں موجود ہے، ہر نفس میں موجود ہے، جو نفس رکھتا ہے اس کے اندر قوت شہوانیہ موجود ہے۔ اب انسان کے اندر جو قوت شہوانیہ موجود ہے اس کا کیا استعمال تھا شرعی طور پہ کہ ایک مرد اور عورت کا آپس میں اسلامی طور پہ نکاح کروایا جائے، پھر ان کا ملاپ ہو اور اس سے ایک پاک بیٹا یا بیٹی پیدا ہو۔ لیکن میں اس قوت شہوانیہ کو اگر نکاح کے بغیر استعمال کرتا پھر کیا یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ یہ ناانصافی ہے۔ قوت غضبیہ یعنی غصے کی قوت، غصہ انسان کی فطرت میں شامل ہے اور فطرت کے خلاف اسلام اعلان جنگ نہیں کرتا جبکہ غصہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو غصے کو پی جائے، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ لیکن غصہ آتا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ جو بندہ ہمیں غلط باتیں کرے، غلط قید کرے، نماز کا نہ کہے، روزے کا نہ کہے، دعوت حق پیش نہ کرے، ہماری اصلاح نہ کرے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے مناسب بھی بڑھ جاتے ہیں، ہماری محبتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، ہمارے تعلقات بھی بڑھ جاتے ہیں، معاملات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ غصہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ مجھے نماز کا نہیں کہتا، میرا دوست ہے، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، میری اصلاح نہیں کرتا، مجھے غلط صحیح سے نہیں روکتا تو مجھے اس پہ غصہ آنا چاہیے، ایسے ہی نہ۔ لیکن مجھے اس میں غصہ نہیں آتا۔ مجھے غصہ کہاں آتا ہے؟ اگر کسی نے نماز کا کہہ دی، چل یار چھوڑ یار، یہ نماز کا کرنا رہتا ہے۔
اگر کسی نے مجھے صحیح بات بتا دی کہ یہ جناب صحیح ہے یہ غلط ہے، مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ اگر مجھے کسی نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے یہ نہیں کرنا، مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ جہاں پہ غصہ آنا چاہیے وہاں پہ غصہ نہیں آتا، جہاں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں پہ غصہ آتا ہے۔ یہ انصاف ہے یا نا انصاف ہے؟ یہ نا انصاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کا اجتماعی طور پہ بھی جنازہ نکل چکا ہے اور انفرادی طور پہ بھی جنازہ نکل چکا ہے۔ جب اجتماعی طور پہ بھی عدل کا جنازہ نکل گیا، انفرادی طور پہ بھی عدل کا جنازہ نکل گیا، تو زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا؟ اس لیے بندگان خدا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قوت لمسہ عطا فرمائی، سونگنے کی قوت، بڑی اچھی قوت ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، چاہیے یکشا کہ اس سے میں اچھی خوشبو سونگوں، جنت کی خوشبو سونگوں، حجر اسود کی خوشبو سونگوں، لیکن میں اس سے اللہ معاف کرے اس کو شراب کو سونگنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ یہ انصاف ہے یا نا انصاف ہے؟ یہ نا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت ذائقہ عطا فرمائی، یعنی چکھنے کی قوت۔ اب یہ چکھنے کی قوت تو اس لیے تھی کہ اس سے مجھے پتا چلے کہ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا۔ لیکن میں اس قوت ذائقہ کو غیر شرعی چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ یہ انصاف ہے یا نا انصاف ہے؟ اللہ رب العزت نے قوت لمسہ عطا فرمائی، یعنی چھونے کی قوت جو ہاتھوں میں ہے، تو اس کو دیا تو اس لیے تھا کہ اس سے تم وضو کر اور اس کے ساتھ اللہ کا قرآن پکڑ اور اس کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث کی کتابیں پکڑ اور اس کے ساتھ تو نماز کی کوئی کتاب پکڑ، درود شریف کی کتاب پکڑ اور اس کے ساتھ غلاف کعبہ پکڑ، اگر اللہ توفیق دے دے۔ لیکن میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں اس کو موبائل کے لیے استعمال تو کرنا چاہیے، اس کے بھی دو پہلو۔ میں اس کو استعمال کر کے اس کے ساتھ اگر موبائل کا غلط استعمال کرتا ہوں تو یہ انصاف ہے یا نا انصاف ہے؟ میں اس ہاتھ کو کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے بڑھاتا ہوں، کسی کو مارنے کے لیے، ناجائز مارنے کے لیے بڑھاتا ہوں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے بڑھاتا ہوں، کہ جبکہ رسول اللہ فرما چکے ہیں کہ مسلمان وہ بندہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے۔ اگر میں اپنے ہاتھوں سے ظلم کروں گا تو کیا یہ انصاف ہے؟ اگر میں اپنے ہاتھوں کو غیر مارد کی طرف بڑھاؤں گا تو کیا یہ انصاف ہے؟ اگر میں اپنے ہاتھوں سے حرام رزق اکٹھا کروں گا، اگر میں اپنے ہاتھوں سے رشوت لوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے خدا نہ خواستہ سود وصول کروں گا تو کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں انصاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کا اجتماعی طور پہ بھی جنازہ نکل چکا ہے اور انفرادی طور پہ بھی جنازہ نکل چکا ہے۔ تو سب سے مین چیز ہے نظام عدالت۔ جب نظام عدالت مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی شرابی نہیں رہے گا، کوئی زانی نہیں رہے گا، کوئی قاتل نہیں رہے گا، کوئی رشوت خور نہیں رہے گا، کوئی سود خور نہیں رہے گا۔ لیکن نظام عدالت کہاں سے لاؤ؟ کہاں سے لاؤ نظام عدالت؟ حضرت ذیقار یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج اچھا پھر اور چیز ہے، عدل تو وہ ٹھیک ہے، پھر ایک تو ناانصافی کرنی ہے، اوپر سے بے شرمی بھی کرنی ہے، بے حسی بھی کرنی ہے۔ بھائی دیکھیں نا، ہم جب خدا نہ خواستہ کچہریوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جاتے، ایسے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ میں نے تو جتنے لوگ کچہری میں جاتے ہوئے دیکھیں وہ کپڑوں کے ساتھ جاتے ہیں، ایسے ہی نا۔ پھر جب عدالت میں داخل ہونا ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سیدھے کرتے ہیں، بٹن وغیرہ دیکھتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ جج کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں۔
قاضی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا جس میں پتہ نہیں انصاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، بیک چکا ہوں اور بیکتے ہیں، عدالت بیک رہی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں انصاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن میں بڑے اہتمام کے ساتھ جاتا ہوں۔ لیکن جس عدالت کا مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اس عدالت کا تو پتہ ہے یا نہیں، سامنا کرنا ہے یا نہیں، اس سے تو کہہ دیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن میری بادشاہت ہے، میری عدالت ہے، اور وہ واحد بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن میرے اور آپ کے کانوں پہ جون تک نہیں ہوتی، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کے مالک کا سامنا کرنا ہے، اس کی عدالت پہ جانا ہے، اور اگر میں نے اس کی عدالت میں جانا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ میرا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے تھا کہ میرا رب دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے داڑھی مڈاتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی، مجھے نماز چھوڑتے ہوئے کوئی شرم حیا نہیں آتی، مجھے الزام تراشی کرتے ہوئے کوئی شرم حیا نہیں آتی، مجھے حرام کھاتے ہوئے کوئی شرم حیا نہیں آتی، مجھے زیادتی کرتے ہوئے کوئی شرم حیا نہیں آتی، یعنی ایک ناانصافی، ایک بے حسی، پھر یہ کہتے ہیں کیا ہوگا دیکھی جائے گی، کہتے ہیں نا تمہیں کیا ہوگا دیکھی جائے گی، جب طریقوں پہ جاتے ہو کبھی کسی نے کہا کہ کیا ہوگا دیکھی جائے گی، نہیں، پہلے وکیل اچھا سے تلاش کرتے ہیں، پھر جو وکیل تھوڑے پیسے مانگ کرتے ہیں یہ تو اچھا وکیل نہیں، پھر تھوڑی مانگ رہا ہے، وہاں پہ کوئی وکالت نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پہ تو اگر ہم زبانوں سے اقرار نہیں کریں گے تو یہ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ کان گواہی دیں گے۔ اچھا اب دیکھیں نا، تھوڑا سا زلزلہ آیا ہے، پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے، تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا، کسی نے کوئی تبصرہ کیا، اس زلزلے سے بچو، اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین جھٹکا دے گی تو یہ پھٹ جائے گی، پھٹ جائے گی زمین، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جس نے زمین کے جس حصے پر گناہ کی ہوگی زمین سب کچھ اگل دے گی، سب کچھ نکال دے گی زمین، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب فرما رہا ہے، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے، میرا فلاں گناہ بھی اگل رہی ہے، میرا فلاں گناہ بھی اگل رہی ہے، فلاں خبر بھی دے رہی ہے، فلاں خبر بھی دے رہی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، ہر چیز کی اس پر خبر دے دی جائے گی، اور حکم ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس کو اس کے رب کا حکم ہے، جو کچھ زمین کر رہی ہے یہ اس کو اس کے رب کا حکم ہے۔ جس معاشرے سے عدل اٹھ جائے، جو معاشرہ بے حسی کا شکار ہو جائے، مجھے بتائیں زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ سے توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ اب اجتماعی عذاب نہیں اترے گا، میں آپ کو بتا دوں، میں نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو دیکھوں یا تیری زلفوں کو دیکھوں، ان کو دیکھوں یا تیرے چہرے کو دیکھوں، ان کو دیکھوں یا تیری پاؤں کو دیکھوں، ان کے اندر تو موجود ہے، میں نے ان کے کالے کرتوتوں کو نہیں دیکھنا، میں نے تیری رحمت کو دیکھنا ہے، میں نے تیری رحمت کو دیکھنا ہے۔ اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا کہ اللہ، اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اب انفرادی عذاب آ رہے ہیں، کبھی کسی ملک پہ عذاب، کبھی کسی ملک پہ عذاب، کبھی کسی بستی پہ عذاب، صرف کیا اور باز آ جاؤ، اور باز آ جاؤ، جس رستے میں تم چل پڑے ہو یہ تمہارا رستہ
نہیں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ترکی والوں کے ساتھ ہوا، کون سا ہمارے ساتھ ہوا؟ شام والوں کے ساتھ ہوا، کون سا ہمارے ساتھ ہوا؟ اچھا پھر ایک بے حسی اور ہے، ہم بڑے وہ کیا کہتے ہیں لائلہ بندے ہیں. لائلہ بندہ دیکھا کبھی؟ لائلہ کس کو کہتے ہیں؟ پنجابی کہتے ہیں جنہیں لایا کر لی انہیں نال ٹور چل لی. جس نے جو بات سنا دی اس کو تسلیم کر کے بیٹھ گئے. اب اس میں جناب مختلف افواہیں چل رہی ہیں. پہلے کیا افواہ ہے؟ ہم تو نظام ادب بھی بولے تو وقت ہو گیا. پہلے کیا افواہ ہے جی؟ دیکھیے نا 2023 میں ترکی نے سعودی عرب کو سنبھالنا تھا، ایسے ہی. تو اب کیا کیا ہے بھئی؟ انگریز نے کوئی ایسا کام کیا ہے، یہودیوں نے ایسا کام کیا ہے اور زمین کے وہاں پہ وہ ٹکڑے آپس میں ٹکرائے ہیں، اس وجہ سے زلزلہ آ گیا تاکہ یہ آپس میں مصروف ہو جائے. مجھے بتائے کون سی ایسی طاقت ہے جو بڑی بڑی عمارتیں گرا دے؟ کون سی ایسی طاقت جو 11,000 کے اوپر ہلاکتیں کروا دے؟ پتہ نہیں اب تک کتنی ہو گئی؟ کل کی رپورٹ تھی 11,000 سے اوپر چلی گئی تھی، 20,000 کے اوپر چلی گئی. یعنی شاید سب بتا کون سی ایسی طاقت ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اس بات ماننے کے لیے سمجھ تو نہیں آتی، 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا ہوگا کہ جناب اس طرح ہو جائے، یہ مصروف ہو جائے. پھر اسرائیل بھی ان کے اندر آ گیا تھا. اسرائیل تو ایک ہی ہے نا. ابھی تک کوئی ایسا آلہ تو نہیں نہ بنا کہ جو روح بھی قبض کر لے. کوئی ہے ایسا؟ اس لیے یہ صرف ہماری توجہ ہٹانے کے لیے. اچھا جی انہوں نے جناب 2023 میں قبضہ کرنا تھا تو اب یہ منصوبہ بندی بنا دی گئی کہ جناب اس طرح کرو کہ ترکی والے آپس میں مصروف ہو جائیں، ان کا اتنا نقصان کر دو تاکہ اس کام سے ان کی توجہ ہٹ جائے. یاد رکھیں یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کرنے کے لیے زلزلے دے دیے جائیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کسی کا کیس کھول دیا، چلو جی قوم ادھر ہی پڑی رہے. کبھی کسی کو عدالت میں بلا لیا، کبھی کسی کی ضمانت ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ضمانت مسترد ہو رہی ہے. یہ نظام ہے. یہ تو بندوں کے ہاتھ ہے، وہ بھی بندوں کے ہاتھ دے دی. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تبصرے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تبصرے اس لیے ہوتے ہیں کہ کہیں مسلمان انسان نہ بن جائے. یہ ہمارے وہ ہمیں تو بات سنا دی گئی ایکچولی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، یہ انگریز نے ایسا کروایا ہے. نظر ٹھیک ہے آپ جہاں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہی جا رہے ہیں. یہ صرف ہمیں گمراہ کرنے کے لیے باتیں سنائی گئی ہیں تاکہ کہیں ہم نمازی نہ بن جائیں، کہیں کہ ہم شراب سے ہٹ نہ جائیں، ہم زنا سے ہٹ نہ جائیں، ہم عدم انصاف نہ قائم کر دیں، ہم ظلم سے باز نہ آ جائیں، ہم زیادتیوں سے باز نہ آ جائیں، ہم سود سے باز نہ آ جائیں، ہم شراب نوشی سے باز نہ آ جائیں، ہم قتل سے باز نہ آ جائیں. اس کی تو پہلے ہی منشا یہ ہے کہ کہیں یہ اسلام کے علمبردار نہ بن جائے. یہ ہمیں صرف گمراہ کرنے کے لیے ہے. یہ تو الحمدللہ اچھا ہو گیا وہ کسی مسلمان سیاستدان نے کہہ دیا کہ یہ کوئی کسی کا مدخل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. بھائی اللہ سے بڑی کون سی طاقت ہے؟ اچھا مجھے آپ فرمائیں اگر 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی انگریز نے یہ کیا، یہودی نے، بھائی اللہ نہ چاہے تو ہو سکتا ہے. یار ہمارے کتنے کمزور ہو گئے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز نے کروایا، یہودیوں نے کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز اور یہودی کی طاقت ہم اللہ سے زیادہ مان رہے ہیں. مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ ہم انگریز اور یہودی کی طاقت اللہ سے زیادہ مان رہے ہیں. تو پھر ہم سے بڑا مشرک کون ہے؟ ہاں جی پھر ہم سے بڑا شرک کرنے والا کون ہے؟ پھر ہم سے سب سے بڑے مشرک پھر ہم ٹھہرے کہ اللہ کی طاقت تسلیم. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرا اللہ اس طرح عذاب دے سکتا ہے، میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے. انگریز نے ایسا کرا. چلو اتنے کہہ کے چھپے ٹوٹے ہو تاکہ ہمیں نمازیں نہ پڑھنی پڑے. ہم فجر پڑھ کے دکانوں پہ بیٹھے ہیں، پڑھ لڑی ہیں. پھر کیا ہو گیا؟ ہم 4 نمازیں ضائع کر دیں، 5 ضائع کر دیں. جب بھی کہہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا
بھائی پتہ ہے اگر ہمیں موت آ جائے گی، کسی کو پتہ ہے؟ اس لیے ہمیں باز آنا چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ دیکھیں اللہ عدل کو حکم دیتا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کرتی، ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کرتا۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شاناں والے، عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تا بخش جامن میں جائے۔ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، اور یہ کسی کی بات سن کے اتنا گمراہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ انگریز نے کروایا، یہودیوں نے کروایا، بھائی عدل کا جنازہ تو ہم نے نکال دیا، بے حسی ہم میں آ گئی ہے، اغیار کے ساتھ ہم مل گئے ہیں، ان کی باتوں کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اللہ طاقتور ہے، یہودی طاقتور ہے؟ اللہ طاقتور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا طاقتور ہے؟ اللہ طاقتور ہے۔ اللہ کی طاقت پہ ہمیں انحصار کرنا چاہیے، کسی اور کی باتوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ آخر کی بات سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے تھے، ایک خوبصورت نوجوان طواف کعبہ کر رہا تھا، حضور کو مانتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد کا ہے۔ وہ کہتا ہے یا کریم یا کریم، حضور کو جو یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی، وہ کہتا ہے یا کریم، پیچھے حضور فرماتے ہیں یا کریم، وہ کہتا ہے یا کریم، حضور فرماتے ہیں یا کریم۔ اس نے موڑ کے حضور کی طرف دیکھا، پھر آگے سے کہا یا کریم، حضور فرماتے یا کریم۔ وہ مڑ کے کہتا ہے اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں نے محمد کو تیری شکایت لگا دینی تھی۔ اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا، اے پیارے چہرے والے، اے پیارے لباس والے، تیری صورت بڑی سونی ہے، تیری سیرت بڑی سونی ہے، تو میری بیعت کر رہا ہے۔ اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں نے محمد کو تیری شکایت لگا دینی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے محمد کو دیکھا ہے کہ تیری بس سنا ہے اور ان کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، لیکن دیکھا نہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے مبارک ہو، میں ہی محمد ہوں، تجھے مبارک ہو، میں ہی محمد ہوں۔ حضور کے قدموں میں گر گئے، ان کی دست بوسی کرنے لگا، حضور کے ساتھ نمٹ گیا، کہتا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے۔ آقا اسلام نے پیار فرمایا، جبریل حضور ہوئے، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا حساب لوں گا، میں اس کا حساب لوں گا۔ اللہ رحمت رضا سے کیا کوئی حساب لے گا، رضا بھی کوئی حساب لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، تو غنی اظہر تو عالم، یہ بات پوری دنیا میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تو بے نیاز ہے، میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں نکما ہوں، میں کمزور ہوں، میں آخر ہوں، میں عاصی ہوں، میں گناہگار ہوں۔ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، تو بے نیاز ہے، روز محشر عذر ہائے من فقیر۔ اللہ قیامت کے دن میں فقیر کا عذر قبول کر لے گا۔ عذر کیا ہے؟ بار حساب راہ بینی ناگزیر۔ پہلی بات تو یہ اللہ میرا حساب نہ لینا، اگر میرا حساب لینا بہت ہی ضروری ہو تو از نگاہ مصطفیٰ منہا تغیر، رسول اللہ کے سامنے میرا حساب نہ لینا مجھے شرم ہے۔ رسول اللہ میرے لیے غاروں میں جا کر 3 دن تک روتے رہے، میرے لیے رسول اللہ مسجد میں بیٹھ کے روتے رہے، میرے لیے تائف میں پتھر کھائے، میرے لیے راتوں میں کھڑے ہو کے راتوں کو بنایا، میرا آنکھ میں گئے تو میری فکر، سواری پہ چلنے لگے تو میری فکر، یہ زہری وصال کے وقت تو میری فکر۔ وہ کون سا لمحہ ہے جہاں پہ رسول اللہ نے امتی کو بلایا ہے؟ علامہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا حساب نہ لینا، اگر میرا حساب لینا بہت ہی ضروری ہو تو
تو مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے حساب نہ لینا، مجھے شرم آئے گا، مجھے شرم آئے گی جب رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا میرے امتی، میں تو اس وقت بھی تجھے نہ بلاتا تھا، تو نے میرے کہنے میں نماز ہی نہ پڑھی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کر سکا، تو میری ذات پہ درود ہی نہ پڑھ سکا، تو نے میرے ساتھ محبت ہی نہ کی، میری خاطر داڑھی بھی نہ رکھ سکا، میرے چہرے سے اپنا چہرہ بھی نہ بنا سکا، یا اللہ مجھے شرم آئے گی۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جبریل حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کا حساب لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، رب فرماتا ہے میں تیرا حساب لوں گا۔ بندے بھی بندے ہوتے ہیں جو ایسے بندے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رب میرا حساب لے گا، میں رب کا حساب لوں گا۔ بات تو بڑھ گئی، بات تو بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اللہ تو تیرا حساب لے گا، تو اللہ کا حساب کیسے لے گا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا حساب یہ لوں گا کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کو رزق کیوں دیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو رزق کیوں دیتا ہے، جو حرام نہیں چھوڑتا اس کو رزق کیوں دیتا ہے، جو کفر کرتا ہے اس کو رزق کیوں دیتا ہے۔ اب رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ سلام پڑھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہ یہ ہمارا حساب لے، نہ ہم اس کا حساب لیتے ہیں۔ تو بات اگر حساب پہ آ گئی تو ہم پورے نہیں اتر سکتے، وہاں پہ رحمت کی امید ہے، عدل ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ذوق اجازت تو ایک حدیث اور سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو حکم ہوگا، بڑی اس نے عبادت کی ہوگی، بڑی اس نے عبادت کی ہوگی، بڑی اس نے عبادت کی ہوگی، اللہ فرمائے کہ اس کو میری رحمت کے سہارے سے جنت میں لے بندہ اڑ جائے گا، جی بندے میں نے تیری رحمت کے سہارے سے جنت میں جانا ہے، جی بندے میری عبادت کی کرتی ہے، اللہ فرمائے کیا کرتا ہے مولا حساب، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے سے کبھی حساب نہیں کیا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں نے کہا تھوڑی سی ترنم بھی لگا دیں، قرآن کی آیت، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں سے کبھی حساب نہیں کیے، اور رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز تھوڑی ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے، نہیں مولا مجھے تو حساب چاہیے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے فرشتوں جی مالک میں اس کی ایک سدائی آنکھ ایک پردے میں رکھوں اور ساری اس کی عبادت ایک پردے میں رکھوں۔ جب وزن کیا گیا تو آنکھ والا پردہ بھاری، نیکی والے پردے کا وزن کام ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے ابھی تو ایک نعمت کے حساب نہیں ہو سکتا، باقی حساب تو نے کیا دینا ہے۔ بندہ سجدے میں سر رکھ دے کر مولا میں اپنے عمل کے زور سے نہیں، تیری رحمت کے سہارے کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں فضل تیرے تے ناز کریمہ اور غرور نہ کوئی، بخشی بحرمت نبی پیارے، کل تقصیر جو ہوئی، عدل کرے تا تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا مولا بخشے جان، میں جلی ہوں کا لے پڑھنے اتے نامان کری، تے مت آکھی میں پڑھے او کہار جبار صدا
پڑے چٹی چادر بملا والی داغ نہ لاوی جڑیا حشر دہاڑے پھر آکھے گا ہائے ربا کی بڑے. تو پتا چلا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. ہمارے اندر سے عدل کا جنازہ ہو چکا ہے. اسی وجہ سے بے حسی بھی آ گئی, اسی وجہ سے بے خوفی بھی آ گئی, اسی وجہ سے ہم نے نمازیں بھی چھوڑی. یہاں پر طرفداریاں ہوتی ہیں. چودھری صاحب کا بیلی ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. ممبر صاحب کا بیلی ہے, لالو صاحب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. میں کسی کو ٹائم نہیں کر رہا ہوں. بات پہ آپ کہنا شروع کر دیں. یہ ایم صاحب کا دوست ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا. اللہ کو یہ راہ پسند نہیں. عدل کیا کریں انفرادی زندگی میں بھی, اجتماعی زندگی میں. جب عدل ہوگا تو شراب ختم, زنا ختم, قتل ختم, بے حسی ختم, گمراہی ختم. اگر یار کی باتوں پہ رکھنا فلاں زلزلہ آیا تو یہ نہیں, یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے, یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. باقی اللہ یا